الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آج ہم آپ کے سامنے آنکھ کے بدلے آنکھ نکالنے کے حوالے سے ایک تعارض کی تطبیق قائم کریں گے۔ چنانچہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کے گھر میں بلا اجازت تاک جھانک کرے، یعنی بے پردگی کا مظاہرہ کرے، تو تم اس کی آنکھ کو پھوڑ دو، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اب اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص بلا اجازت کسی کے گھر میں تاک جھانک کرتا ہے، یعنی بے پردگی کا مظاہرہ کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی آنکھ نکال دینے کی اجازت موجود ہے۔ یعنی تاک جھانک کے بدلے اس کی آنکھ نکال دو، یہ ازروع شرع جائز اور اس حدیث پاک سے ثابت ہے۔ جبکہ اس کے برعکس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان النفس بالنفس والعین بالعین، کہ جان کے بدلے جان ہے اور آنکھ کے بدلے آنکھ۔ اب اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ آنکھ کے بدلے میں ہی آنکھ نکالی جا سکتی ہے۔ مطلب یہ کہ اگر تمہاری کوئی آنکھ نکال دے تو تم اس کی آنکھ نکال دو، جس سے معلوم ہوا کہ آنکھ کا بدلہ صرف آنکھ ہو سکتا ہے، یعنی آنکھ کے بدلے ہی آنکھ نکالی جائے گی، کسی اور جرم کے بدلے میں آنکھ نہیں نکالی جا سکتی۔ جبکہ اس کے برعکس حدیث پاک میں بیان ہوا کہ تاک جھانک کے بدلے تم اس کی آنکھ نکال سکتے ہو۔ آیت اور حدیث کے درمیان بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے۔ اب اس تعارض کے درمیان تطبیق اس طرح قائم ہوگی کہ یاد رکھیے، آنکھ کے بدلے ہی آنکھ نکالی جا سکتی ہے، کسی اور عضو کو تلف کرنے کی بنا پر اس کی آنکھ نہیں نکالی جا سکتی۔ یعنی کسی نے آنکھ نکالی تو اس کی آنکھ ہی نکالی جائے گی، کوئی اور عضو کے بدلے آنکھ نہیں نکالی جائے گی، جیسا کہ آیت کریمہ میں بیان ہوا۔ اور جس حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تاک جھانک کے بدلے میں آنکھ نکال دو، تو یاد رکھیے حضور کا یہ ارشاد یہ تاک جھانک کرنے والے کو ڈرانے کے لیے ہے، اس کو توبیخ کرنے کے لیے ہے کہ اگر جو ہے وہ ایسا جرم کرتا ہے تو یہ اس کا جرم کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تو لہذا تاک جھانک کے بدلے میں آنکھ نکالنے کی حدیث میں اجازت موجود نہیں ہے۔ لہذا کسی شخص کو اختیار نہیں ہے کہ کوئی تاک جھانک کرے تو گھر والا جو ہے جا کر اس کی آنکھ پھوڑ دے، یہ اس کے لیے ازروع شرع جائز نہیں ہوگا، کیونکہ حضور کا ارشاد جو ہے یہ تاک جھانک کرنے والے کو ڈرانے اور دھمکانے کے لیے ہے۔ اگر اس تطبیق کو تسلیم کر لیا جائے تو آیت اور حدیث کے درمیان تعارض بھی ختم ہو جائے گا اور اس حل کے بعد اختلاف بھی ختم ہو جائے گا۔